अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में इस वक्त जहां सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहीं पर कुछ आवाज़ें इकट्ठी हुई हैं और वो ये कहती हैं कि इस तरह से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। माशी मसाइल जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, सियासी मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं और तमाम इदारों बशमूल सियासतदान, मीडिया, उन सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं दोबारा सोचने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को आगे लेकर जाया जा सके। इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, सेनेटर, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, फवाद हसन फवाद साहब हैं और दीगर ऐसी आवाज़ों को इकट्ठा किया गया है। उनमें से मिफ्ता इस्माइल साहब को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकाल ही दिया गया है, यानी अब वो इसका हिस्सा नहीं है। बहरहाल ये वो बातें हैं जिसके पीछे बहुत सारी मज़ीद आवाज़ें भी आ रही हैं कि आखिर ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से जो आगे बढ़ा जा रहा है उसके पीछे कौन है। ये तमाम बातें भी, इन्हीं में से एक आवाज़ को हमने आज इन फोकस रखा है। वैसे भी ये आवाज़ इन फोकस या नाम इन फोकस इसलिए भी रहा न सिर्फ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बल्कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी मीडिया में ख़बरों में रहे। फवाद हसन फवाद साहब आप सब जानते हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ, 2 वज़राए आज़म को सर्व कर चुके हैं, खाकान अब्बासी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में नैब की कस्टडी में इन्होंने 19 माह गुजारे, मुख्तलिफ केसेस इन पर बनाए गए और अब ज़मानत पर हैं। फवाद हसन फवाद साहब आज हमारे साथ इन फोकस हैं, कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। आज जब फवाद हसन फवाद साहब आपसे हम ज़ाहिर सारी बातों के ऊपर चाहेंगे कि इसके जवाब आपसे ले सकें, री इमेजिनिंग पाकिस्तान का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन वहाँ से जिक्र करते हैं जहाँ से मेरे ख्याल से आपने ये सोचा होगा कि अब पाकिस्तान को री इमेजिन करना चाहिए। जो कस्टडी में आप रहे हैं 19 माह, आज ज़मानत पर, पीछे एक नज़र अगर आप डालते हैं, क्या लगता है आपको एक्चुअली किस बात की आपको सज़ा मिली है? यू हैव सर्व्ड इन एवरी कैपेसिटी, पंजाब में भी और फेडरल लेवल पर भी। शुक्रिया नकी, शुक्रिया नादिया एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मेरा ख्याल है अब ये बात तो हर एक को पता चल गई है कि जी मुझे किस बात की सज़ा मिली या बाकियों को जिनको सज़ा देने की कोशिश हो रही थी उनको किस बात की सज़ा मिली। अब तो सज़ा देने वाले ख़ुद भी बता रहे हैं कि हम क्यों, किसको, किस लिए जेल में डालते थे, और जिनके कहने पे दी जा रही थी वो भी बताना चाह रहे हैं, बल्कि बताना शुरू कर दिया उन्होंने। तो तारीख़ का एक बड़ा खौफनाक और बेरहम पहिया होता है नादिया, और वो जब घूमने पे आता है तो फिर उस हिस्से से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बुनियादी बात अगर आप मुझे ये कहें कि एक ऐसे आदमी के हवाले से जो सोचता है, मैं ये कहूँगा कि जो भी मुआशरा अपनी गलतियों को रेकग्नाइज़ करना छोड़ देता है और जिस मुआशरे में भी किसी भी कानून और कायदे का एहतराम ख़त्म कर दिया जाता है और ताकत के कुछ मराकज़ इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो बाकी सब को बज़ोर क़ुव्वत उस तरफ ढाल लेते हैं जिस तरफ वो चाहते हैं। और किसी भी मुआशरे में, हर मुआशरा, हर सोसाइटी, हर मुल्क किसी आइन से, किसी एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट से चलता है। सही। जब वो गवर्निंग डॉक्यूमेंट इररेलेवेंट हो जाता है और सिर्फ किसी एक शख्स की या एक से ज़्यादा कुछ अशख़ास की या किसी एक गिरोह की मर्ज़ी चलना शुरू हो जाती है, तो फिर वही कुछ होता है जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हुआ। मैं मैं एक आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक डिनोमिनेट कर रहा हूँ कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ। अफराद की अहमियत नहीं होती। लेकिन फवाद हसन फवाद साहब, आप जब कहते हैं ना कि एक गिरोह, एक शख्स ताकतवर, तो पाकिस्तानी माशरे में और सियासी माशरे का अगर हम जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट रही जी, और ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा। देखें, और आपने फेस किया जी। बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ आप उठा के देख लें तो पाकिस्तान की तारीख़ का बेशतर हिस्सा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर रही। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। मैं अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ और मैं कहूँ नहीं मेरा इदारा तो बिल्कुल इस ताकत का हिस्सा नहीं था या इस एक्सेस का हिस्सा नहीं था, तो ये अपने आप से भी झूठ बोलने की बात होगी और आप लोगों से भी झूठ बोलने की बात होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो हम सबको सच बोलने की ज़रूरत है। तो ये वाक़यतन बात ऐसी है कि ये सारा का सारा जो सिलसिला हुआ, एक वक्त हमारी तारीख़ में, रीसेंट हिस्ट्री में ऐसा आया जब फोर्सेस जो थी कुछ मुख्तलिफ हमारे मुआशरे की, जिन्होंने मुआशरे को, सोसाइटी को लेके चलना होता है कानून और कायदे के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट अलाइन हो गए।
अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, और मैं ये बार बार कहता हूँ, कि हमारे गवर्निंग डॉक्यूमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर है वो जुडिशरी है। इदारे एक्सेस करते हैं, इंडिविजुअल्स एक्सेस करते हैं, सियासी हुकूमतें, सियासी लीडर एक्सेस करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर होता है, और उस इंस्टीट्यूशन को अपने ऊपर से उठ के सोचना होता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे गवर्निंग डॉक्यूमेंट में ये हैसियत अदलिया को हासिल थी, लेकिन अदलिया इस खेल का हिस्सा बन गई। बड़ी खुले दिल से ये बात कहते हैं, खेल का हिस्सा बनी। अब क्योंकि जाहिर है बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नाज़रीन जानना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इन पर्टिकुलर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने की सज़ा मिली है आपको? देखिए, मैं इसका बर्डन नवाज शरीफ साहब पे नहीं डालना चाहता। मैंने 5 साल उनके साथ काम किया, उससे पहले भी काम किया, और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा उनके साथ रिलेशनशिप था, आई हैव ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर द मैन। मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि जी मैं आज ये कहूँ कि चूँकि मेरे साथ उनकी वजह से बहुत ज़्यादती हुई है तो वही इस चीज़ के ज़िम्मेदार। मैं ये समझता हूँ मैं ख़ुद भी ज़िम्मेदार था। मेरी कुछ आदतें हैं, मेरी शख्सियत का कुछ हिस्सा है। मैं अगर एक बात पे, एक उसूल पे, एक कायदे पे और एक ज़ाब्ते पे खड़ा हुआ तो मैं वो नवाज़ शरीफ के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं वो अपने बिलीफ के तहत खड़ा हुआ। मैं ये समझ के खड़ा हुआ कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। अब आज मैं ये कह दूं कि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो गया कि ये मियां नवाज शरीफ का मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। हाँ, ये रीज़न ज़रूर था, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए था, कोई ना कोई ऐसी ज़ुबान चाहिए थी जो उनको मुरद इल्ज़ाम ठहरा सकती, जो इस बात के हक़ में आवाज़ उठा सकती कि नवाज शरीफ ही असल मुजरिम है। और ये मेरे साथ कोशिश की गई, इसकी बहुत गवाहियां। मुक़्तदर हलकों का प्रेशर जो है आप पर बहुत था और आप अड़ गए, जिसकी वजह से आपने ये फेस किया। मेरे से बेहतर गवाह तो कोई नहीं मिल सकता था ना नादिया, ये तो आप समझती होंगी। हाँ, और आप तो वादा माफ गवाह बनने के लिए बार बार खबरें आ रही थी। अब ये नहीं पता आप बनने जा रहे थे या सिर्फ ये खबरें चलाई जा रही थी। अगर मैं वादा माफ गवाह बनने वालों में से होता तो मुझे गिरफ्तार करने की ज़रूरत न पड़ती। जो वादा माफ गवाह बनने वाले होते हैं वो ऐसे मौक़ों से बहुत पहले कांटेक्ट में होते हैं और उससे बहुत पहले उस पूरे खेल का बाकायदा हिस्सा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने इंतहाई बुरे और नामसाद हालात में मुझे वो हिम्मत दी कि मैं उस खेल का हिस्सा भी नहीं बना और वादा माफ गवाह भी नहीं बना, और ना मैंने कभी एक लम्हे के लिए भी ये देखें उस वक्त जिस तरह से मीडिया के जरिए ये सारा खेल खेला जा रहा। कौन था खेल का? अब तो आप कह सकते हैं, अब तो इमरान खान साहब भी इतना खुल के कहते हैं। नहीं, नाम भी ले सकते हैं। इमरान खान साहब नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है, खान साहब कहते हैं या नहीं कहते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर पिछले 6 साल में कोई तब्दीली आई है तो सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि पाकिस्तान के एक आम आदमी को भी आज ये पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ और ये ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। सो ये हमें तो अब इस बात से आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि जो हो गया वो हो गया, अब इसको ठीक कैसे अगर हम तारीख से नहीं सीखेंगे तो जाहिर है कि हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस तमाम चीज़ में ये जैसे खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये खेल खेला गया, नवाज शरीफ साहब भी यही, उनकी भी ग्रीवेंस यही है। खेल खेलने के लिए एक शख्स की सारे इमा पर किया गया या हम पूरे उस इदारे को ही इम्प्लिकेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो कभी भी किसी एक इदारे को या किसी एक शख्स की बात नहीं है मेरा इसलिए मैं एक टेबल के दूसरी तरफ बैठ के काम करता रहूँ। सो मैं कभी भी इस तरह से किसी एक शख्स को या एक इदारे को मैं लाइन नहीं करूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे एक्सेस में जो इदारा उसका जो रोल था उसको वो रोल प्ले करना चाहिए था, और मैं ये समझता हूँ कि वो उसने नहीं किया। बशमूल आपके इदारे ने? मेरे अपने इदारे के, मेरे पीछे एक सेक्रेटरीज कमेटी थी। उस सेक्रेटरीज कमेटी में जो 30 सेक्रेटरी मेरे साथ काम करते रहे थे, उन्हें यह पता था कि मैं कितना ईमानदार या कितना बेईमान हूँ, और उन्हें यह पता था कि मेरी गिरफ्तारी की वजूहात क्या हैं। वो 5 साल मेरे साथ काम करते रहे थे। जिस इदारे ने मुझे गिरफ्तार किया, जो इस्तेमाल हुआ या नैब था, आज 4.5 साल के बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ, खड़ा हूँ, और वो 4.5 साल के बाद वो केसेस वहीं पे चल रहे हैं, और मैंने या मेरे वकील ने पिछले 4.5 साल में एक दिन के लिए भी एडजर्नमेंट नहीं मांगी। क्या आप यकीन करेंगी कि एक केस में 4.5 में से तकरीबन 3 साल अदालत को खाली रखा गया क्योंकि केस चलाने के लिए कुछ नहीं है।
کیا آپ یقین کریں گے کہ اس حکومت میں بھی جو سپوزڈلی جو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میری حکومت ہے، اس میں بھی 8 ماہ وہ عدالت خالی رکھی گئی، اور ابھی صرف 5 ہفتے ہوئے ہیں کہ اس عدالت میں ایک جج کا تقرر ہوا ہے جس نے پھر 3 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اور وہ عدالت پھر خالی ہو جائے گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سسٹم کو اندر سے دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایکسیس ہو بھی گئی تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ادارے کو مجھ سے پوچھیں گے کس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ میں اس نیب کے چیئرمین کو ذمہ دار سمجھتا ہوں جس کے سامنے میری گناہ گار ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اس نے میرا وارنٹ آف اریسٹ سائن کیا۔ صحیح۔ اور جو وارنٹ آف اریسٹ پہ اس نے جو گراؤنڈز آف اریسٹ لکھے، ان میں سے ایک بھی بعد میں وہ ریفرنس کا حصہ نہیں بنا سکا، وہ اتنے جھوٹ تھے۔ دوسرے نمبر پہ پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ عدلیہ ذمہ دار تھی، جس عدلیہ کے سامنے یہ گئے۔ جس دن میں پہلے دن پیش ہوا تو مجھے جب گراؤنڈز آف اریسٹ پڑھ کے سنائی گئیں، چارج شیٹ انہوں نے بتائی، تو میں نے اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے جج کو کہا کہ یہ جو پہلے 2 چارجز ہیں جو کی ہیں، ان سے کہیں کہ اس کے بارے میں ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیں، میں بھی سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب ہر چیز ایک جھوٹ کے اوپر ایک نیریٹو بنایا گیا ہو، اس کو بلڈ کیا گیا ہو، تو اس میں جو بھی شامل ہوا، اس میں جس کا بھی اختیار استعمال ہوا، جس ادارے نے بھی اس کے لیے اپنا ہاتھ اور اپنا بازو پرووائڈ کیا، اور پھر میں کہوں گا کہ جو الٹیمیٹ آربیٹریٹر تھا جس کا یہ کام تھا کہ وہ میری ریلیف کے لیے آتا، وہ یہ دیکھتا کہ یہ ایک شخص 35 سال سے سروس آف پاکستان میں تھا، اس نے پاکستان کے 4 صوبوں میں کام کیا، ہر بڑی سے بڑی پوسٹ پہ کام کیا، اس کے خلاف آخر الزامات کیا لگائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ یہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے سامنے سارے ادارے جھکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا کرائسس ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا کرائسس ہے، اور یہ آپ روز دیکھتی ہیں، یہ آج ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ خالی میرے ساتھ نہیں ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میں کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک شخص کو بڑی آسانی سے، یہ نہ سوچئے گا کہ میں کسی خوف سے یہ نہیں کر رہا، میں بڑی آسانی سے کسی ایک شخص یا ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا دوں اگر اس میں باقی اداروں کا حصہ نہ ہو۔ اچھا، تو میں اس سے پہلے کہ بریک لوں، I would just want to know کہ نیب میں جب آپ تھے تو کیا آپ سے، کیونکہ یہ آپ کی حکومت سمجھی جاتی ہے نون لیگ کی، خاص طور سے نون لیگ میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو، کوئی پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہو کہ they are standing with you، یا نکلنے کے بعد تو خیر آپ کو ایڈوائزر کی پوسٹ دی تھی انہوں نے، لیکن ڈیورنگ دا کسٹڈی؟ جی دیکھیں، ڈیورنگ دا کسٹڈی پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی یہ بات نہیں کرتا کہ مجھے یہ پوسٹ آفر ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کہہ رہی ہیں، لیکن فار دا پرپسز آف ریکارڈ ہاں دی گئی تھی، لیکن میں نے انتہائی احترام سے اس سے معذرت کر لی تھی، پہلی بنیادی بات، کیونکہ میں کبھی بھی پارٹی کا حصہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ بڑی کلیئر رکھیں، اور بڑی آنیسٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ پارٹی میرے لیے آگے آئے گی۔ میں ایک نظام کا حصہ تھا، اور میری امید اس نظام سے تھی کہ وہ نظام سامنے آئے گا۔ یعنی انہوں نے کانٹیکٹ کیا بھی نہیں؟ آئے، مطلب میں جس دن پہلے دن اریسٹ ہوا، اس دن شام کو شاید خاقان عباسی صاحب میرے گھر گئے، اور انہوں نے میرے گھر جا کے لوگوں، میرے بیوی بچوں سے ملے اور کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ الحمدللہ ہم نے کسی کو کسی چیز کے لیے کچھ نہیں کہا، میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کو کسی چیز کے لیے کچھ نہیں کہا، لیکن اس پوری پارٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی وہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کہتے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کون تھے؟ دیکھیں میرے اوپر جو کیس بنا، بنیادی کیس جس پہ میں پہلی مرتبہ مجھے اریسٹ کیا گیا، وہ کیس میرے پرائم منسٹر آفس کے ٹینیور سے متعلق نہیں تھا، وہ جب میں 2013-12 میں پنجاب میں سیکرٹری ٹو چیف منسٹر تھا، اس وقت سے متعلق تھا۔ تو یہ تو خدا جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں، ان کو جاننا چاہیے یا ان کو کہنا چاہیے کہ وہ جو احکامات، میں نے تو خود ذاتی طور سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ پہ الزام لگایا گیا ہو کہ جی یہ یوں تھا یا یوں کر دیا گیا، یہ تھا کہ جی یہ جو احکامات جاری کیے گئے اس میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس احکامات کے بارے میں انہیں تو معلوم تھا کہ وہ احکامات انہوں نے دیے یا میں نے دیے۔ تو گلہ آپ کا شہباز شریف سے بھی ہے؟ نہیں، مجھے کسی سے بھی گلہ نہیں۔ میں دیکھیے، میں ابھی بھی میں بڑی آپ کو آنیسٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل کسی سے گلہ نہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ کوئی آپ کے لیے آ گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں
کہ ضرورت نہیں تھی اس کی. میں اس لیے کہ میں پارٹی کا ملازم نہیں تھا, نہ میں نے پارٹی کے لیے کام کیا, نہ میں آج پارٹی کا حصہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. ان فوکس ہے فواد صاحب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پرنسپل سیکرٹری, جو کہ ایک انتہائی میں کہتی ہوں کہ بڑی مضبوط پوزیشن سمجھی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹرز کو چلاتا ہی پرنسپل سیکرٹری ہے, پارٹی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور شکایات بھی بڑی ہوتی ہیں. بات کریں گے فواد صاحب سے. ویلکم بیک. فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو نواز شریف صاحب اینڈ خاقان عباسی صاحب, فواد صاحب ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں. فواد صاحب یہ بتائے گا, پرنسپل سیکرٹری کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ. اعظم خان صاحب کے لیے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اعظم خان چلاتے ہیں, اور آپ کو بھی ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر سب یہ کہا کرتے تھے. واقعی یہ پوزیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ پرائم منسٹر بالکل مینو ون چل رہا ہوتا ہے جو پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے, اور اس کے اوپر بھی جو پریشر ڈالتا ہے. یہ دیکھیے, پرنسپل سیکرٹری کا جو اس وقت نظام ہے ہمارا, اس میں پرنسپل سیکرٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس بات سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, اگر آپ یہ کہیں کہ جو سسٹم کی کیز ہیں ان میں سے ایک کی ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ پورا کا پورا نظام پرنسپل سیکرٹری چلا رہا ہے یا کسی اور شخص کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے, خاص طور پہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر. دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ کے رولز آف بزنس اور پروونشل گورنمنٹ کے رولز آف بزنس میں بہت فرق ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں ہر وزیر کی ایک اپنی ڈومین ہوتی ہے, صحیح, اس کی اور اس کے سیکرٹری کے اپنے لسٹڈ اختیارات ہوتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ میں یہ اختیار کافی حد تک ڈائلیوٹڈ ہے, اور چیف منسٹر پرٹیکولرلی آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ایک بہت پاورفل فگر ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں جو سینٹرز آف پاور ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ میں سینٹر آف پاور صرف ایک ہوتا ہے. جی بالکل. اور آپ جتنے بھی ہمارے صوبے دیکھیں, اکثر اوقات وہاں پہ اپوزیشن بڑی کمزور ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے, شاید ہماری ریسنٹ تاریخ میں پنجاب میں اپوزیشن تعداد کے لحاظ سے کبھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنی یہ پچھلے 4 سالوں میں تھی, جب خان صاحب کی حکومت تھی اور مسلم لیگ اپوزیشن میں تھی. کیا آپ کو وہ اپوزیشن کہیں ایگزسٹ کرتی نظر آئی 4 سال کے دوران؟ کہیں نظر آیا آپ کو اسمبلی کی یا حکومت کے کام میں کہ ایک اپوزیشن یہاں پہ ہے جس کی تعداد صرف 8 یا 10 ممبر کم ہے؟ سو وہاں کا جو سسٹم ہے صوبائی حکومتوں کا وہ مختلف ہے. اچھا, تو اب لیکن جب ہم آپ کے دور کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں شکایات تھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی. کابینہ میں باقاعدہ انہوں نے گلہ کیا نواز شریف صاحب سے اس وقت. کیپٹن صفدر نے کیا کہ کام نہیں کرنے دیتے, فواد صاحب خود فیصلے لیتے ہیں. وہ کون سے کام تھے, کس کے تھے, کیوں رکھنا ڈالا جاتا تھا؟ جی میں آپ کو بتا, پہلی بات تو یہ کہ جی یہ ضرور یہ کلیئرٹی لوگوں کو ہونی چاہیے. پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس کا اختیار صرف اتنا ہوتا ہے جتنا اس کو پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ کرے. وہ چاہے میں تھا پرنسپل سیکرٹری یا اعظم خان تھا, میرے پاس وہی اختیار تھا جو مجھے نواز شریف صاحب نے ڈیلیگیٹ کیا, اور یا شاید خاقان عباسی صاحب نے ڈیلیگیٹ کیا, اور اعظم خان کے پاس وہی اختیار تھا جو عمران خان نے ڈیلیگیٹ کیا. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں. ہماری ڈاکیومنٹڈ اتھارٹی کوئی نہیں ہے. فیڈرل سیکرٹری کی ہر ایک کی ڈاکیومنٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے. پرنسپل سیکرٹری صرف پرائم منسٹر کے بہاف پہ کام کرتا ہے اور جو انہیں ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے. ہاں, میں انکار نہیں کروں گا آج 5 سال بعد بھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کافی ساری ڈیلیگیشن کر رکھی تھی, اور میں اس کے لیے بالکل آنسریبل تھا ہر چیز کے لیے. ٹھیک, میں بڑی تسلی سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے کیے گئے اس میں ہمیشہ 2 چیزیں سامنے رہیں, صرف 2 چیزیں. نمبر 1, ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی. اور میں اس لیے یہ بڑے سر اٹھا کے آج یہ بات کر سکتا ہوں کہ مجھے 19 مہینے کسٹڈی میں رکھنے کے بعد اور 4 مہینے خان صاحب کے حکم پہ پرائم منسٹر آفس کی ہر فائل کو کھنگالنے کے بعد, جو ان کی اپنی ٹیم نے کی, کسی نیب کی ٹیم نے یا کسی ایف آئی اے کی ٹیم نے یا کسی ایسے وقت میں نہیں جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو یہ کہا جائے جی کہ ادارے اس کے تابع ہیں تو یہ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ان کے وقت میں ہوا. 4 مہینے ایک ایک فائل کو کھنگال کے دیکھا گیا, اور جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے انہیں جا کے کہا کہ اس میں کوئی ایک چیز بھی قاعدے قانون سے ہٹ کے نہیں. تو جو شکایات تھیں نون لیگ کے رہنماؤں کی, تو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی اس وقت کے کہتے ہوں گے, تو نواز شریف صاحب نے اس ٹرانسپیرنسی پر انفرنج نہیں کیا کہ let it happen? Not at all. I have the greatest regard for Prime Minister Nawaz Sharif on this account. اور یہ میرا نہیں خالی, اس پرائم منسٹر آفس میں خالی میں نہیں تھا, میرے ساتھ 2 ایڈیشنل سیکرٹری تھے اور 5 جوائنٹ سیکرٹریز تھے. اچھا, یہ وہ 7 لوگ تھے جن کی پرائم منسٹر تک ایکسس تھی.
آپ ان میں سے کسی کو بھی پوچھ لیں کہ کوئی ایک ایسا دن وہ یاد کر کے بتائیں جب پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی انہیں یا میرے تھرو کسی چیز پہ کوئی غیر قانونی کام کرنے کو کہا ہو. نمبر 1. پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ چلیں وہ تو پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ تھے، حالانکہ وہ بعد میں خان صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے. صحیح. لیکن اس کے بعد چیئرمین ایف پی آر، چیئرمین این ایچ اے، 30 اور فیڈرل سیکرٹری، 4 چیف سیکرٹریز، اچھا ان سب سے بھی پوچھا جائے، یا اگر کوئی چیز ایسی غیر قانونی کہی ہوتی پرائم منسٹر نواز شریف نے اور اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہوتا تو پھر وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ اپنے کام جو کروانے ہوتے ہیں پارٹی کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس پورٹ فولیوز ہوں، وہ اس میں ذرا پرابلمٹک بنتے ہیں پرنسپل دیکھیں سیکرٹری. پاکستان میں سیاست ایک ایسے طرز میں آ گئی ہے جہاں پہ سیاست پہ بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اوکے. کانسٹیٹوئنسی کا پریشر تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ بہت سے اور انفلوئنسز ہوتے ہیں جو مستقل ان کے اوپر سوار رہتے ہیں، اور اس انفلوئنسز کے تحت بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، ہوتی بھی ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بیٹھے ہوئے وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری کے خلاف، یا میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف تھے، تو اگر ان کے پرنسپل سیکرٹری کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے تو وہ پرنسپل سیکرٹری کے بارے میں نہیں کہا گیا. اچھا. وہ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا گیا. تو آج جب کہ شہباز شریف صاحب، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے نا، رائٹ، لیکن نواز شریف صاحب اب تک واپس نہیں آ سکے، اور آج بھی جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ وہ مزید قربانیاں نہیں دیں گے، جتنی دینی تھی انہوں نے دے دیں. کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ ہر میٹنگ کا حصہ آپ رہے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ابھی بھی ناممکنات میں سے ہے؟ کیا اتنے ریلیشن خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں اور شاید خاقان صاحب نے یہ بات اوپنلی بھی کہی ہے، میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی غلطیوں کا احساس کر لیں. میرے خیال میں اس کے راستے میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس عدلیہ نے وہ فیصلے دیے تھے، اس عدلیہ میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے یہ ماننے میں کہ ہم نے یہ غلط فیصلے دیے تھے، حالانکہ یہ اب ہر شخص کو پتہ ہے. اچھا. مطلب اب تو خود جو وہ سزا دلوانے والے تھے میاں نواز شریف کو، میرے خیال ہے خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ میں نے تو نہیں کیا تھا، یہ کسی اور نے کیا تھا. تو مطلب یہ بات تو اب ہر ایک کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک فیصلہ ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کرایا گیا، کیسے کرایا گیا، تو اس پروسیس کو کیا پھر ضروری ہے کہ وہ شخص جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے وہ دوبارہ آ کے ایک مرتبہ کسی کی انا کی تسکین کے لیے جیل میں جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اس کو پروسیس سے گزارا جائے؟ بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا. آپ تو رولز کو زیادہ جانتے ہیں. میں تو نہیں یہ کہتا کہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگوں کو ایسی سہولتیں میسر ہیں جہاں پہ میں ایک دن اگر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پیش نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں کیا میرے اوپر توہین عدالت نہیں لگتی؟ یہاں پہ لوگ سالوں سے پیش نہیں ہو رہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کس طرح جب آپ کا جوڈیشل سسٹم کیسے آئیں گے؟ جب آپ کا جوڈیشل سسٹم یہ پک اینڈ چوز کے نظام پہ چلے گا، جب کسی کے لیے کوئی اور قانون ہوگا اور کسی اور کے لیے کوئی اور قانون ہوگا، کسی اور کے لیے عدالت کی زبان اور ہوگی اور کسی اور کے لیے عدالت کی زبان اور ہوگی، تو پھر یہ ڈیمانڈز بھی آئیں گی. آپ سب کے لیے عدالت کی زبان اور عدالت کا مزاج ایک جیسا کر لیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ پریویلیج دی جائے. الحمدللہ میں لیکن بھی کیا ایک مرتبہ پھر کسی کو یہ کہنا ہوگا کہ اب اس لحاظ سے بولو تاکہ نواز شریف واپس آئیں؟ نہیں، میں تو بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں، اور اس لیے حق میں نہیں ہوں کہ میں نے 19 ماہ کے دوران ایک دن کے لیے بھی کسی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے یہ فیسلٹی دی جائے یا مجھے عدالت میں یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جائے. اوکے، بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ایک چھوٹی سی چیز بتا کے جائیں کہ سویلین سپریمیسی آن فارن پالیسی، یہی وہ غلطی تھی نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیے یہ ایک ایریا ایسا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور سول پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ہمیشہ اختلاف چلتا رہا ہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. پاکستان میں دیکھیے پوری دنیا میں تو پھر کی بتا دیجیے پھر ہم بریک لیتے ہیں کہ کون سی کی تھی وہ جس سے نواز شریف صاحب سے اتنی ناراضگی؟ دیکھیں آسان ہے بہت یہ کہنا کہ صرف یہی وجہ تھی. بہت آسان ہے، مطلب میں اچھا بھی لگوں گا اور شاید آپ کے ناظرین کو بھی زیادہ اچھا لگے، لیکن میں وہ بات کروں گا جو سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں سول گورنمنٹ کے لیے ڈیفنس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیسی فریم ورک میں اپنی کنٹریبیوشن دیتی ہے. ٹھیک، پینٹاگون بھی دیتا ہے، انڈیا میں بھی یہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے فارن پالیسی کے اوپر ان پٹ آتی ہے.
सवाल ये है कि वो इनपुट देते हैं या डिक्टेट करते हैं। पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें तारीख़ी लिहाज से इतनी कमज़ोर रही हैं कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन पॉलिसी की साइड को तकरीबन ज़्यादातर वक्त में डिफेंस की साइड ने, इस्टेब्लिशमेंट की साइड ने, जिसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सारी शामिल होती है, उन्होंने उसमें ज़्यादा उनका पलड़ा भारी रहा है। सो ये एक ऑनेस्ट व्यू यही है कि ये वन ऑफ द की रीजंस थी। वन ऑफ द की रीजंस। और इसके अलावा और भी थी। आज जब आप इमरान खान साहब को देखते हैं कि जिस तरह से उनकी यलगार है पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे, पिछले आर्मी चीफ के हवाले से, और बहुत कुछ वो कहते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ आप सर्व कर चुके हैं, यू नो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स हैव टू फंक्शन अंडर द एस्टैब्लिशमेंट, ये रहा था उस वक्त, और अब जो जिस तरह से इमरान खान साहब करें, दोनों में से किसके रिश्ते आप समझते एस्टैब्लिशमेंट के साथ इररिपेयरेबल हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी के भी रिश्ते इररिपेयरेबल नहीं है और किसी के भी रिश्ते इररिपेयरेबल नहीं होने चाहिए। बट अभी हम सब लोग, ये पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, हम सब लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं, और पाकिस्तान के तमाम तर एज़ पाकिस्तान के शहरी होने के हम सबको ये एहसास करना चाहिए कि हम चीज़ों को उस नहज पे ना लेके जाएं जहाँ पे वापसी का कोई रास्ता न रहे। मैं इंडिविजुअल्स की या सियासी जमातों की या इक़्तिदार में वापसी की या इख्तियार में वापसी की बात नहीं कर रहा, मैं इस मुल्क की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और यही सस्टेनेबिलिटी जो आप री इमेजिनिंग पाकिस्तान में लेकर चलें, ज़रा लोगों को भी बोलें कि उसको कैसे, मतलब री इमेजिन करने के बाद जाहिर है निज़ाम को आगे चलने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन इसका हिस्सा बनेंगे, और इसके बारे में जो मशहूर है उसके हवाले से भी बात करेंगे फवाद हसन फवाद साहब से। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं फवाद हसन फवाद साहब। फवाद साहब, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ये ऐसा लगता है जैसे जितने नाराज़ लोग हैं, या शायद नाराज़ अपनी जमातों से भी हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताइए। नहीं, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये आसान तरीका निकाला जाता है कि कोई भी आदमी कोई अगर नई बात करे तो उसके लिए ढूंढना शुरू कर दिया जाता है कि इसके पीछे क्या है। पिंडी पार्टी कहते हैं भाई। क्या हम इस नतीजे पे सारे नहीं पहुँच चुके कि आज ये मुल्क नहीं चल रहा? क्या ये बात तवातर से नहीं हो रही कि इस मुल्क को चलाने के लिए इसकी फॉल्ट लाइंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब इसके लिए एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है? क्या ये बात अब सबके सामने नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक गहरे खाई में गिर चुकी है, जहाँ से रोज़मर्रा की मरम पट्टी के ज़रिए उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता? क्या हमारा रोज़ाना का लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस का निज़ाम जो है वो कोलैप्स नहीं कर चुका? इसलिए क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्या हमारा सोशल सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है, क्या हम समझते हैं वाकई कि 200-225 अरब देने के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो सारा मामला हल हो गया है? इस मुल्क की जो 60% तकरीबन आबादी अब पावर्टी लाइन से नीचे जा रही है, क्या वो 200 अरब में गुजारा कर सकती है? क्या हम सबको दिनों में आजकल सड़कों पे नज़र नहीं आता कि अच्छे भले खाते पीते घराने किस तरह अपने बच्चों की तालीम के लिए? आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि ये मसाइल हैं फवाद साहब, लेकिन देखिए हर मसाइल का हल मौजूद है आईने पाकिस्तान में। एक रूल ऑफ लॉ, एक गवर्नेंस, कवानीन, इदारे। अब जो आप री इमेजिन कर रहे हैं ये वही बातें हैं कि अगर हम बाय द बुक चलें तो चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं, खाली ये नहीं है। देखिए, किसी भी मसले को देखने का तरीका मुख्तलिफ होता है, किसी भी मसले को अंडरस्टैंड करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हम ये समझते हैं कि जो लोग इस वक्त इन इश्यूज़ को हल करना चाह रहे हैं वो जिस तरीके से इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो मसले का समझने का ठीक तरीका नहीं। और जिस तरह से वो हल करना चाह रहे हैं, जो हुकूमत में है, मुख्तलिफ इदारों की मैं बात कर रही हूँ, राइट? जी बिल्कुल। जो जिस तरीके से वो हल करना चाह रहे हैं वो अगर इस मसले का हल होता तो फिर आज हम इस हाल तक ना पहुँचे। तो वो सेमिनार्स के जरिए आपको क्यों सुनेंगे? जी इसलिए सुनेंगे। मैं सिर्फ आपको एक सेमिनार की मिसाल देता हूँ, बदकिस्मती से मैं वहाँ पे नहीं, क्वेटा में जो कल हुआ। देखिए, वहाँ पे बहुत से लोगों को, आपको इस मुल्क के लोगों को, ख़ास तौर पे छोटे सूबे के लोगों को अब साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना आप यकीन मानें ये फॉल्ट लाइंस बढ़ती जाएंगी। ताकत किसी चीज़ का हल नहीं होती, और इस्लामाबाद में बैठ के लोगों को शायद ये समझ नहीं आती कि इन मसाइल का हल कैसे है या उन लोगों की ग्रीवेंसेस क्या है। मैंने 11 साल सूबे में बलूचिस्तान में काम किया हुआ है, मुझे शायद ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सिर्फ इस्लामाबाद में? जी सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे लोग? देखिए, जिम्मेदारी तो आइन और कानून के तहत इस्लामाबाद में ही हुकूमत आपकी फेडरल बनती है और प्रोविंशियल रिलेशनशिप इस्लामाबाद की ही जिम्मेदारी है। एक्विटी सूबों के दरमियान
کرنا یا آئین میں ترمیم کرنا یا قانون میں ترمیم کرنا یا سینٹ میں ممبرشپ بڑھانا بلوچستان کے لیے یا چھوٹے صوبوں کے لیے یا نیشنل اسمبلی میں زیادہ ایکوٹی لانا یا سینٹ کے اختیارات کو بڑھانا. دیکھیں ہم نے ہر چیز کا حل ڈھونڈ لیا. میں اس بات کا جواب دے دیتا ہوں جو آپ مجھے ٹیڑھے طریقے سے پوچھ رہے ہیں, میں سیدھے طریقے سے جواب دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری فوج کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. لوگوں نے بھی انہی کو دی ہے اور آئین نے بھی انہی کو دی ہے. انہوں نے یہ حل کرنا ہے. اب حل کے بے شمار طریقے ہیں اور ہم ان طریقوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان گریوینسز کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, آپ لے کر آئیں گے سامنے, حل انہوں نے کرنے, لیکن جو بیٹھے ہیں چاہے وہ اس وقت کی حکومت ہو, بعد میں انتخابات کے بعد والی حکومت ہو, کام انہوں نے کرنا ہے. جی بالکل. تو آپ ان سے کام کیسے کروائیں گے جب آپ اس سسٹم کا حصہ رہ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کام کیسے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جب کوئی چیز نیشنل ڈسکورس میں آتی ہے تو وہ اپنا پریشر کریٹ کرتی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے, اور میں جو سب سے زیادہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی حکومت کسی بھی اور طرز حکومت سے بہتر ہوتی ہے, وہ اس بنیاد پہ کہتا رہا ہوں. میرا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے ہی از سبجیکٹ ٹو مور پریشر آف پیپل دین اینی بڈی ایلس. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل جو حکومتیں کچھ سالوں سے بن رہی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں عوامی دباؤ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اور وہ سب کچھ جو ان کے جی میں آتی ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. مطلب میں کوئی اسپیسیفک مثال نہیں دینا چاہتا, لیکن ایک طرف آپ آسٹیریٹی کمیٹی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ 78 ممبر کی کابینہ بنا دیں. مثال سامنے آپ نے دے دی, اسی کولیشن گورنمنٹ کا ذکر ہے. یہ کانٹرڈکشنز اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. 65 لوگوں کی کابینہ بنتی ہے جس کے اخراجات ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کانٹرڈکشنز پھر سامنے آئیں گی, یہ ہائی لائٹ ہوں گی. تو جب یہ نیشنل ڈسکورس بنتا ہے تو اس ڈسکورس کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور میرے خیال میں وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے. وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, گو کہ آپ نے ابتدا میں ہی بتا دیا کہ کہاں سے کھیل کا آغاز ہوا, جس کے بعد آپ نے یہ نیب کی کسٹڈی بھگتی اور یہ سارے کیسز. لیکن سب کہتے ہیں کہ یہ پنڈی پارٹی ہے. اس ری امیجننگ پاکستان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے پنڈی کا ہاتھ ہے. بالکل غلط. دیکھیے میں آپ کو اگین میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ, اور میں تقریباً 40 سال تو اس چیز کا حصہ رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت واقعتاً فار واٹ ایور ریزنز, اور ریزنز بھی اگر آپ چاہیں گی تو میں ایکسپلین کر دوں گا, اسٹیبلشمنٹ اس پوری پولیٹیکل کھیل سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے, پوری کوشش بھی کری. لیکن نادیہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں اور یہ پورا ملک بھی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کھیل سے دور رہنے نہیں دے رہی. واقعی وہ چاہتے ہیں دور رہنا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک پارٹی روز یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ آئیں اور اس حکومت کو نکال کے ہمیں واپس لے کے آئیں, اور دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دیں کہ ہم اپنی کوئی جگہ بنا سکیں. تو آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے تو کہنے سے رہے, میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیے ذرا تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو آنیسٹلی ان چیزوں کو ایویلیویٹ کریں تو صاف سامنے نظر آ جائے گا کہ وہ باہر رہنا چاہ رہے ہیں, ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا. اور پاکستانی نظام کی میں آپ کو بہت ہی ایمانداری سے بتا رہا ہوں, ہمیشہ سے سب سے بڑی خرابی یہی رہی ہے کہ ایک تو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو دخل اندازی کی عادت رہی, دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ وہ دخل اندازی نہ کریں تو پھر ان کو کسی نے آرام سے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. ہر ایک نے بڑھ بڑھ کے کہا کہ آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج فواد صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح سے سائیڈ بھی لیتے نظر آ رہے ہیں. میں کسی کی آپ دیکھیے نادیہ, اگر آدمی ایک یہ پروگرام بہت سے لوگ دیکھیں گے, میں نے کسی ایک نقطہ نظر کی ترجمانی نہیں کرنی, میں نے آپ کو انتہائی ایمانداری سے سچ بتانا ہے, میرے ایکسپیرینس میں جو سچ ہے وہ بتانا ہے, اور میں وہی کرنے کی کوشش. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے. آخری حصے میں فواد صاحب سے ذرا ایک مختلف سی گفتگو کرتے ہیں, وہ تمام باتیں جو اب ایک مجموعے کے طور پر سامنے آنے جا رہی ہیں. یہ تو چلیں تھوڑی باتیں ہو گئی ان سے, لیکن اگر ان کو سمجھنا ہو یا کیا کچھ گزرا ہے وہ سمجھنا ہو تو انہوں نے ایک کتاب کی شکل بھی اس کو دے دی ہے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. ان فوکس ہے فواد صاحب. آپ کی بہت ساری نظمیں پڑھی میں نے, اور اسپیشلی وہ جو کہ آپ نے نیب کی کسٹڈی میں لکھی. تو کیا یہ جو شاعری کا شوق ہے یہ نیب کی کسٹڈی میں رہ کر ہوا,
یا اس سے پہلے بھی تھا؟ نہیں ایسی بالکل بات نہیں ہے جی. میں بڑے اسکول کالج کے زمانے سے شعر کہتا رہا ہوں، لیکن جب آپ بیوروکریسی میں آ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ اس وجہ سے پس پش ڈال دیتے ہیں کہ آپ کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوں اور آپ کہیں جا کے کوئی مشاہدہ، تو یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تو اس لیے بلا لیا ہے کہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے تو اس کو نہیں بلانا. تو میں نے یہ ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ جتنی دیر میں کسی جگہ پہ رہا تو میں نے لکھتا تو تب بھی رہا، لیکن میں اعتراض کرتا تھا جنرلی. بعض اوقات لوگ پھر بھی جو جانتے تھے وہ بلا لیتے تھے کچھ سلیکٹ محفلوں میں، لیکن جنرلی میں اعتراض کرتا تھا کہ نہ جاؤں. تو اب ذرا چونکہ کوئی برڈن نہیں ہے اور زیادہ فرصت ملی، نیب کی کسٹڈی میں بھی فرصت ملی، جب آدمی کو آرام سے سوچنے کا موقع ملتا ہے تو پھر قدرتاً ہی انسان کی جو احساس کی شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو شاید اس وجہ سے ذرا اس عرصے میں زیادہ لکھا، لیکن لکھ میں پوری عمر سے رہا ہوں. تو جاتے جاتے اگر آپ جو آپ کے دل کے قریب ہو اگر وہ ذرا کچھ سنا دیں، کیونکہ آپ نے جو اپنے بیٹے کے لیے لکھی اس کی سالگرہ پر وائل اسٹیئنگ ان نیب کسٹڈی، اس سے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. جی یہ 2020 کی ہے جی. میرا بیٹا اس کے لیے 2 اگست کو اس کی سالگرہ تھی، تو اس کے لیے میں نے، لازمی بات ہے کسٹڈی سے آدمی اور تو کچھ کر نہیں سکتا، تو جو میں کر سکتا تھا وہ اس کے لیے میں نے کیا. میں سمجھتا ہوں وہی سنا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے. جی بالکل. سلال حسن کے لیے ایک نظم اس کی سالگرہ پر. میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا، میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا، اگر اس خطۂ ارضی پہ رہنا ہے تو سچ کو سچ نہ کہنا، حرف کی حرمت پہ کٹ مرنے کا سودا سر میں نہ رکھنا، جو جا دینے پہ آمادہ ہوں حرف حق کی خاطر کھڑے ہوں. تو سچ کو سچ نہ کہنا، حرف کی حرمت پہ کٹ مرنے کا سودا سر پہ نہ رکھنا، جو جان دینے کو آمادہ ہوں رد کفر کی خاطر کھڑے ہوں ان کی بھی تائید نہ کرنا، میرے بیٹے میری جان تم میری تقلید نہ کرنا. میرے بیٹے بھلا دینا وہ قدریں جن کی بنیادیں گئے برسوں میں گھنٹوں بیٹھ کے ہم نے بنائی تھیں. میرے بیٹے بھلا دینا وہ قدریں جن کی بنیادیں گئے برسوں میں گھنٹوں بیٹھ کے ہم نے بنائی تھیں. وہ سارے خواب جو ہم نے تراشے تھے، اس ارض پاک کی تصویر جو ہم نے بنائی تھی، وہ جس میں میرے گزرے 60 برسوں کی ریاضت اور تمہاری حرف حق کہنے کی جرت کو نئے قحط کی بنیاد بننا تھا، وہ جس میں نے منزل کا پتہ دینا تھا اور تمہیں فرہاد بننا تھا. وہ سب قدریں وہ بنیادیں من و مٹی تلے جا کر کہیں پر دفن کر دینا. وہ سب قدریں وہ بنیادیں من و مٹی تلے جا کر کہیں پر دفن کر دینا. تمہارے سامنے پھر جبر و استبداد کا کوئی نیا منظر اگر تصویر ہو جائے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مورخ سلگتے چیختے ہر سچ کو آتش دان میں ڈالے، نئی تاریخ ایک تحریر ہو جائے، تو اس پر بھی میری جان تم میری خاطر کوئی تنقید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. میرے بیٹے بس اتنا یاد رکھنا، میرے ذمے اب اس مٹی کا کوئی قرض بھی واجب نہیں ہے، میرے ذمے اب اس مٹی کا کوئی قرض بھی واجب نہیں ہے. میرے گزرے دنوں کا لمحہ لمحہ اس کا شاہد ہے، مگر پھر بھی امیر شہر یا اس کا کوئی بھی نامہ بر مجھ پر کوئی دشنام دے یا پھر کوئی بہتان باندھے، اس کی بھی تردید نہ کرنا. میرے بیٹے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ہجرت تم پہ واجب ہو چکی ہے، مگر اتنا تو کہتا ہوں کسی جابر کسی سلطان کے آگے ادا تم کلمہ توحید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا. بہت بہت شکریہ فواد حسن. فواد صاحب پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.